حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کوفہ سے شام کا سفر۔ سلام نبی کی نواسی پر، سلام علی کی بیٹی پر، سلام فاطمہ کی کلی پر، سلام حسنین کی چہیتی پر۔ 10 محرم 61 ہجری سانحہ کربلا کے بعد حسینی قافلہ حالت اسیری میں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی طرف عازم سفر ہوا۔ ان دنوں دمشق شام کا دارالخلافہ تھا، اور آج بھی شام کا دارالخلافہ دمشق ہی ہے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں امیر شام ابن ابی سفیان نے 40 سال سے زیادہ حکومت کی اور اسی میں دفن ہوا، مگر آج بھی اس کی قبر کا نشان نہیں ملتا اور نہ ہی کوئی اس کا نام لیوا ہے۔ حسینی قافلہ حالت اسیری میں اپنے امام وقت امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ یکم صفر 62 ہجری کو شہر دمشق میں داخل ہوا۔ شہر کو نہایت زینت و آرائش سے سجایا گیا، بازار کی ایک ایک دکان کو آراستہ کیا گیا، مرد و زن یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی زرق برق لباس پہنا کر تماشا دیکھنے کے لیے گلی چوراہوں پر اکٹھا ہو جانے کو کہا گیا، اور اسی حالت میں اہل بیت رسول اللہ کا یہ اسیری قافلہ شہر میں داخل ہوا۔ یکایک شور و غل کی آواز سنائی دی تو تمام تر لوگ متوجہ ہوئے۔ سب نے یہ المناک منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ لشکر کے آگے آگے شمر بن ذوالجوشن ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، اور اس کے پیچھے مختلف نیزوں پر 72 سر بلند ہیں۔ نیزوں پہ آویزہ یہ کٹے ہوئے سر دیکھ کر لوگ ششدر رہ گئے۔ ان نیزوں کی صف کے پیچھے ایک اور صف تھی، کمزور اور لاغر اونٹوں کی صف، اور ان اونٹوں پہ سوار اہل حرم کی خواتین اور بچے۔ ان تمام خواتین میں سب سے نمایاں بنت علی حضرت زینب سلام اللہ علیہا تھی، کہ جن کا حوصلہ آج بھی روز اول کی طرح بلند و بالا تھا۔ مصائب سے دوچار تھیں مگر مطمئن تھیں، نہایت ناتواں اور بدحال تھیں مگر پرسکون تھیں۔ عورتوں کی اس صف میں اصحاب کربلا کی مائیں بھی تھیں، بہنیں بھی تھیں، بیویاں بھی تھیں اور بیٹیاں بھی تھیں۔ اپنے پیاروں کی جدائی میں غمزدہ، المناک، پرسوز اور پردرد یہ خواتین بہت ہی غمگین اور اداس تھیں۔
جب اسیران اہل بیت کا قافلہ دمشق سے گزر رہا تھا تو اس وقت یزید اپنے محل کے بالائی حصے سے قافلے کی آمد کو دیکھ رہا تھا۔ نشے میں دھت یہ ابن ملعون طاقت کے نشے میں بدمست اور بدحال تھا۔ اہل بیت رسول اللہ کا قافلہ دمشق کے بازاروں سے پھرتے پھراتے قصر خضرا کے قریب آ کر رکا۔ یہ وہی شاندار محل تھا جسے معاویہ ابن سفیان نے لاکھوں درہم سے بنوایا تھا، اور اس کی تعمیر پر صحابی رسول ابو ذر غفاری نے شدید اعتراض کیا تھا۔ اس خوددار اور غیرت مند صحابی رسول نے کہا، یہ قصر اگر تم نے اپنے خرچے سے بنوایا ہے تو اسراف ہے، اور قرآن نے اسراف کو حرام قرار دیا ہے، اور اگر یہ قصر تم نے بیت المال کے خزانے سے تعمیر کروایا ہے تو یہ خیانت ہے، کیونکہ یہ تمام مسلمانوں کا پیسہ ہے۔ اس قسم کے اعتراضات کی بنا پر حاکم شام نے اس خوددار صحابی رسول کو بے آب و گیا صحرا میں جلاوطن کر دیا، جہاں وہ انتہائی غربت اور بے کسی کے عالم میں رحلت فرما گئے۔ آج اسی قصر کے سامنے حسینی قافلہ حالت اسیری میں جا کر کھڑا ہوا۔ اس قافلے میں موجود ہر ایک مصیبت زدہ تھا، مگر ان کو تسلی دیتی ہوئی بنت علی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا حوصلہ ہمیشہ کی طرح بلند تھا۔ آپ قافلے کی ایک ایک خاتون کو دلاسا دیتی اور ان کو آنسو پوچھنے کے لیے کہتی۔ آپ نے نظر بھر کر بھی اس محل کی طرف نہ دیکھا اور نہایت اطمینان اور پرسکون انداز میں اس قصر میں داخل ہوئیں، جہاں یزید دربار عام میں اس قافلے کا منتظر تھا۔